اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرشمہ قدرت۔ حدید، اس پر مغناطیس کا اثر نہیں ہوتا۔ عربی میں حجر خماہان، فارسی میں سلطان مورا یا صندل حدیدی کہتے ہیں۔ یہ نر و مادہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ مزاج سرد و خشک، رنگ بھورا اور سیاہ ہوتا ہے۔ طبی اصول میں حکمہ کے خیال بموجب کمزور عضو پر پیس کر لگانا عضو کو قوی کرتا ہے۔ اس پتھر کو گھس کر جانور کے پر سے ورم، سوزش اور ٹھیس کے مقام پر لگایا جائے تو فائدہ رسا ہے۔ اس میں لوہے کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے۔ خفقان دفع کرتا ہے۔ خارش اور پلکوں کی سوزش میں بھی گھس کر لگانا بہت سودمند ہے۔ یہ سرخی مائل سخت اور تاریک رنگ کے علاوہ سیاہ بھی ہوتا ہے۔ اس پتھر کے متعلق روایت میں مشہور ہے کہ مشکل امور اس کے پہننے سے آسان ہو جاتے ہیں۔ چشم بد کے اثرات کو زائل کرتا ہے۔ وضع عمل میں آسانی ہوتی ہے۔ جنگ و جدل اور امور خوف و دہشت میں مفید ہے۔ نظر بد، سحر اور جادو کو دفع کرتا ہے۔ خوف اور ڈر سے محفوظ رکھنے میں اچھا پتھر ہے۔ سعید ابن طاؤس سے روایت ہے کہ ایک شخص بخدمت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ حاکم شہر جزیرہ سے مجھے خوف جان ہے۔ میرے دشمنوں نے اس کو میرے خلاف بہکا دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ انگشتری حدید چینی کی بنواؤ، اس طریقے سے کہ سطر اول میں اعوذ بجلال اللہ، دوسری سطر میں اعوذ بکلمات اللہ، تیسری سطر میں اعوذ برسول اللہ اور نگینے کی تیسری سطر میں نیچے آمنت باللہ و کعبۃ اول سطر میں اور دوسری سطر میں وَإِنِّي وَاثِقُ بِاللَّهِ وَرَسُولَهُ اور نگینے کے چاروں کناروں پر اشہد ان لا الہ مخلصا بہ کھنڈا کرایا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے تجربہ کیا عصر حج ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے، دشمنوں کے شر و خوف سے محفوظ رہا اور بہت کچھ پریشانیاں دور ہوئے۔ سنگ و جواہر میں فوائد باسرار حق تعالیٰ ہے۔ اس نگینے کی انگوٹھی سے کار دشوار و آسانی سے کامیابی ہوتی ہے۔ درد زا کے وقت اس نگینے کی انگوٹھی عورت کے باندھ دی جائے تو بفضل خدا جلد اور بآسانی وضع عمل ہو۔ اس نگینے کی انگوٹھی حالت نجاست میں اتار دینا بہتر ہے۔ زیر نگینہ مشق رکھا جائے تو اچھا ہے۔ آداب انگوٹھی پہننے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے کافی اقوال ہیں۔ قدیم کتاب میں تحریر ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مشتری کے نگینے کو ہتھیلی کی طرف گھما لیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام وقت جنگ انگوٹھی پہنتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 5 انگوٹھیوں کی تعریف میں سنگ حدید کی انگوٹھی بھی شامل ہے۔ یہ پتھر نواسیر، ضعیف معدہ اور سستی کو دور کرتا ہے۔ نئے شہر میں داخل ہوتے وقت اس کی انگوٹھی پہن کر اہل شہر سے ملنا کامیابی کی صورت ہے۔ مکر و سرکشان، جن و انس اس پتھر کی تاثیر سے دفع ہوتا ہے۔ دور نجف کے لیے بھی یہی فضیلت حدیث میں مذکور ہے۔ روایت ہے کہ معاذ ابن جنیل نے انگشتری سنگ حدید کی جن پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔
بطور ہدیہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشتری دست مبارک میں پہن لی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ایک انگوٹھی حدیدی چینی کی تھی جس پر علیزت اللہ کندہ تھا۔ ملا لطیف علی نجفی نے کتاب تحفۃ الاخوان میں طبی ائمہ سے نقل کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اول جمعے کی حدیدی چینی پر لا الہ الا الک یا اللہ کندہ کرا لیا جائے۔ یہ انگوٹھی بطور لاکٹ استعمال کرنا دونوں طرز پر فائدہ رسا ہے۔ کرشمہ قدرت میں تمام تحریری اثاثے تحقیقی جستجو سے مفاد عامہ کے لیے لکھے گئے ہیں۔ ہندوستان، سیلون، روس اور مصر میں دستیاب ہے۔ یہ پتھر چین میں زیادہ اور اچھا ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کو حدیدی چینی بھی کہتے ہیں۔ تہذیب الاسلام علامہ مجلسی۔ حدیدی چینی کی، لیکن اس کے متعلق میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اسے ہر وقت پہنے رہے، بلکہ اگر کسی شخص کے شر سے ڈرتا ہو اور اس کی ملاقات کو جائے تو اسے پہن کر جائے کہ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اور چونکہ حدیدی چینی شیطان کو دور کرتا ہے، اس واسطے اس کا پاس رکھنا مناسب ہے۔